الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوسری شادی پر پہلی بیوی کے اختلافات کے اسباب دیکھیں۔ شوہر اگر دوسری شادی کرتا ہے، پہلی بیوی کو خوف ہوتا ہے اس کو۔ اگر وہ بیوی اچھی ہوتی ہے تو یہی وہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ بیوی اچھی ہوئی تو میری طرف توجہ کم ہوگی، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ نظر انداز کرے گا۔ یہ بھی بعض اوقات اختلافات کی وجہ ہوتی ہے کہ اگر دوسری شادی کر لی اس نے، پہلی بیوی کو خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے دوسری شادی کی تو دوسری بیوی اگر اچھی ہوئی تو میری تو چھٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، میری طرف تو اس کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ اگر عورت منع کرتی ہے دوسری شادی سے تو وہ عورت میں خیانت ہے، وہ بد اخلاق کی صفت مانی جائے گی، اس میں وہ شوہر کی نافرمان ہوگی۔ یہ اس میں ایک بات ہے۔ سب عورتیں دیکھیں خائن نہیں ہوتی، باقی بد اخلاق کوئی ہو سکتی ہے، سب کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن کچھ اسباب بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک اسباب ہے، اسباب ایک چیز بنتی ہے۔ باقی بعض عورتیں دوسری شادی کرنے کی وجہ سے پہلی بیوی میں کوئی عیب سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک اسباب ہے۔ بعض عورتیں سمجھتے ہیں دوسری شادی کرنے کی وجہ یہی ہے کہ پہلی بیوی میں کوئی عیب ہے، تو ہمیں پہلی بیوی سوچتی ہے کہ مجھ میں عیب سمجھا جائے گا، اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو سمجھا جائے گا معاشرے میں میرے میں شاید کوئی نقص ہے، پھر اس نے کی، یہ بھی ایک سبب ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ دوسری شادی کی مطلب آپ نے مجھ پہ کو بدنام کر دی ہے دوسری شادی کر کے، ٹھیک ہے نا، بعض لوگ بدنامی کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرنے دیتے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ دیکھیں بدنامی نہیں ہے، اس میں ایک شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو حق دیا شوہر کو اللہ نے، مرد کو، اگر وہ جائز طریقے سے کچھ شرطوں کے ساتھ حق استعمال کرتا ہے، کسی کو روکنے کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ اس میں عورت نے اپنے نا کی مسئلہ کہاں سے بنا لیا، جی میری بدنامی ہوگی، مجھ پہ عیب سمجھا جائے گا، وہ مجھے سے اچھی ہوئی تو میرا معاملہ خراب ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں بے معنی بے مقصد ہیں۔ اس لیے بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ دوسری شادی کرنے سے مجھ کو چھوڑ دے گا، یہ بھی ایک سبب ہے، یہ بھی خوف ہے، اگر اس نے دوسری کی ہو سکتا ہے اس کی طرف زیادہ مائل ہوئے مجھے چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور بچوں کے مستقبل کا سوچنا شروع کر دیتی ہیں، یہ مال کا بھی سوچتی ہیں۔ دیکھیں مال کی بھی وجہ بھی ہے، یہ بھی بعض عورتیں سبب بنتا ہے، بعض عورتیں سوچتی ہیں کہ یہ مال تقسیم ہوگا، حالانکہ مال شوہر کا عورت کا تھوڑی ہے، یہ تو شوہر کا، وہ جہاں پہ مرضی لگائے، اس کو تو نہیں حق روکنے کا، اور نہ ہی یہ عورت مالک ہوتی ہے اپنے شوہر کے مال میں، نہ بچے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں سوچ سکتی یہ بچوں کا حق ہے۔ بعض عورتیں شوہر زندہ ہے تو یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں اس کی پراپرٹی میں تو ہمارا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے۔ حق ابھی شریعت نے کسی کا بھی نہیں بنایا، نہ بیوی کا نہ بچوں کا۔ وہ مرنے کے بعد اگر کوئی شوہر باپ کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، اگر زندگی میں اس نے سب خرچ کر دیا تو اس کا اختیار ہے، وہ جہاں پہ مرضی کرے، وہ مالک ہے۔ حق نہ کوئی سمجھے، جب آپ حق سمجھتے ہیں نا اپنا، پھر اب باپ بچے بھی نہیں کرنے دیتے شادی دوسری، مال تقسیم نہ ہو، تنخواہ تقسیم نہ ہو، کرایہ تقسیم نہ ہو، آمدن تقسیم نہ ہو، اور بیوی بھی نہیں کرنے دیتی، یہ کہاں پہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر بیوی سمجھے گی اگر تنخواہ آئے گی تو وہ بھی آدھی آدھی، مال تقسیم ہوگا وہ بھی آدھا آدھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر واقعی شوہر پہلی بیوی کو بنیادی خرچہ بھی نہیں دے رہا تو پھر بیوی روک سکتی ہے، یہ تو مجھے ہی بنیادی وہ خرچے جو بنیادی ہیں عرف کے مطابق، یہ نہیں کہ اس نے اپنے معیار سے کوئی خرچے بنا لی ہیں، مستحب خرچے، ضرورت سے زیادہ، واجبی خرچوں سے زیادہ، وہ اس کی بات نہیں ہم کر رہے۔ اگر واقعی واجبی خرچے شوہر نہیں دیتا، بیوی کہہ سکتی ہے یہ تو مجھے نہیں خرچے دے رہا، یہ دوسری بیوی لا کے کہاں سے پورے کرے گا، پھر وہ روک سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اگر بیوی مخلص ہو تو یہ مشورہ اس کو دے سکتی ہے۔ یہ اسباب ہیں بیویوں کے دوسری شادی کو روکنے کے، اور ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، فرض ضروری تو خیر نہیں ہے، کبھی فرض بھی ہو سکتا ہے، اگر برائی میں پڑنے کا خدشہ ایک بیوی کو ہونے کے باوجود بھی شوہر بھی زنا کر رہا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو واجب ہی ہو جاتا ہے بعض کا دوسری شادی،
مستحب بھی ہو جاتا ہے، حرام بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مباح بھی بن جاتا ہے، یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں ہر کسی کے حالات کے حساب سے اس کا مسئلہ ہے، ہم کسی ایک بات ہر کسی پہ فٹ نہیں کرتے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے فائدہ ہیں، جاری بات ہے پہلے لوگ بھی کرتے رہے ہیں، اس کے معاشی آخرت کے بھی، معاشرے کے بھی فائدے ہیں، بہتری ہے، نہ کرنے پہ نقصانات ہیں، عورتیں بے حیائی کی طرف جا سکتے ہیں، فتنوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، بہت سارے ایسے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شدید کا کوئی بھی حکم ہو، اللہ کا کوئی بھی حکام ہو، ہمیں اس کو ماننا چاہیے، چاہے ہمیں اس کی حکمت کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، یہ ظاہری طور پہ ہمیں اس کے نقصان ہی سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ہمیں ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کسی بھی بڑے یا چھوٹے حکم کی بات کی مخالفت کریں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں بطور مسلمان ہمیں ماننا چاہیے اللہ کا ہر حکم، اگر ہم نجات چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔